الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے عزیز، آج ماہ المبارک کا تیسرا روزہ ہے اور آج ہم درس قرآن کے حوالے سے تیسرے پارے کا درس قرآن میں سے جو مخصوص پوائنٹس ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور پھر ان میں سے چند ایک کی تشریح کرتے ہیں، آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کروں گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معزز و مکرم ہونے کا تذکرہ فرمایا، اور بالخصوص تین انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ پروردگار عالم نے تیسرے پارے کے آغاز میں فرما دیا۔ پھر اس سے آگے آیت الکرسی جو بڑی معروف آیت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی اور سورۃ بقرہ کی، تو اس میں اس کا ذکر ہے آیت نمبر 274 سے 279 تک۔ پھر اس کے آگے چلیں گے تو انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے، پھر صدقہ کی فضیلت اور سود کی فضیلت سود کی ممانعت کے بارے میں بھی آگے ذکر ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 274 سے 279۔ یہاں سے صدقے کی فضیلت اور سود کے حوالے سے تذکرہ ہوتا ہے، سود کی ممانعت کے حوالے سے، سود کی حرمت کے حوالے سے اس کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 282 میں 282 میں بڑی طویل ترین آیت کریمہ ہے، آیت مداینہ، جس میں لین دین کے حوالے سے ذکر ہوا ہے، اور اسی طرح 285 تا 260 آیت کریمہ میں قدرت الہی کے 3 مشاہدات کا ذکر ہوا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مناظرہ ہے اس کا ذکر ہے، جناب عزیر علیہ السلام کا واقعہ یہ بھی اسی کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے حضور یہ عرض کرنا کہ پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ وہ 4 پرندے رب نے حکم دیا، پھر آپ نے ان کو ذبح کیا، ان کا قیمہ کیا، مختلف جگہوں پہ ڈال دیا پہاڑوں پر، پھر آواز لگائی تو وہ زندہ ہو کر آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، اس کا ذکر بھی ہے۔ تھوڑا سا آگے چلیں گے سورۃ آل عمران، اس کے حوالے سے بھی کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس میں عقائد اور احکام شرعیہ کا بیان ہے، اور اسی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں آیات کی تقسیم کو بیان کیا گیا ہے، آیات محکمات اور متشابہات، اس کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی
قدرت کے 4 واقعات کو بیان کیا گیا اور 4 قصے بیان ہوئے۔ یہ آیت نمبر سورۃ آل عمران کی 35 سے لے کر 64 تک ان میں ان کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر عالم ارواح کا واقعہ، جو انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ میرے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کریم علیہ السلام پر آپ نے ایمان لانا ہے، ان کی نصرت کرنی ہے، یہ پورا ایک ذکر ہے، میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور آخر میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے حوالے سے کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، اس کا ذکر ہوا۔ تو یہ چند ایک پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں سب پر کلام کرنا انتہائی مشکل ہے، تو آئیے ہم تیسرے پارے کے آغاز ہی سے ہم شروع کرتے ہیں۔ چند ایک پوائنٹس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے کے آغاز میں ہی انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت کو بیان فرمایا۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کیا، اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ نفس نبوت میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام برابر ہیں۔ نفس نبوت میں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، یہ سارے برابر ہیں۔ ہاں، بعض کے فضائل، خصائص اور مناقب ان کے درمیان چونکہ فرق ہے، تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام میں فضائل کا سبب بنتے ہیں۔ اور جیسا کہ میرے اور آپ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضائل و مناقب دیے جو کسی نبی کو نہیں عطا ہوئے، وہ خصائص عطا فرمائے جو کسی کو نہیں عطا ہوئے، سب سے بڑھ کر آپ کو عطا ہوا۔ تو اس لیے میرے عزیز، میرے اور آپ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں اور اولیٰ بھی ہیں۔ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک ادب کا قاعدہ بھی سکھایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ انبیاء میں جب ان کے فضائل، ان کے خصائص کی وجہ سے فرق مراتب کو اللہ نے بیان کیا، تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے بعض کو بعض سے ادنا کر دیا، بلکہ فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کا جب بھی تذکرہ ہو تو فضیلت کے اعتبار سے ہو، یعنی تقابل میں یوں نہ لگے کہ نعوذ باللہ من ذالک کسی نبی کی تنقیص یا توہین کا پہلو سامنے آئے، بلکہ یہ کہا جائے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جناب موسیٰ بھی فضیلت والے ہیں، ان سے بڑھ کر فضیلت والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بلا تبارک ہے، بجائے اس کے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا جائے کہ جی جناب موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی سے ادنا بنایا، فضیلت میں کم ہے۔ کمی نہیں بیان کرنی بلکہ فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ جناب موسیٰ کی عظمت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیان کرنا ہے کہ یہ عظمتیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں، ہمارے نبی کی عظمتیں تو ان سے بڑھ کر ہیں، اللہ نے ان کو زیادہ عطا فرمائی ہیں، اور فضائل و خصائص میرے نبی کریم علیہ السلام کے بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 3 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا منہم من قلب اللہ، یہ ذکر ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے ذکر، ان سے کلام کیا کوہ طور پر، اور پھر وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آیت کا اگلا حصہ سنیے،
وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ البینات، ہم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا کمال دیا۔ جناب موسیٰ سے کلام کیا، وہ ہمارے کلیم اللہ ٹھہرے، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عظمتیں عطا کی۔ فرمایا ان کو واضح نشانیاں عطا کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ، اور جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، روح قدس کے ذریعے سے ہم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کلیم کی فضیلت کو بھی بیان کیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو بھی بیان کیا۔ اب سمجھ میں آئے گی یہ بات، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کے درجات کو ہم نے بلند کر دیا۔ اب درجات کے اندر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص نہیں کیا کتنے درجات، کیا کیا دیا۔ تو مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا تبارک ہے۔ گویا میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے جناب کریم کو بڑی عظمتیں دیں کہ ان سے میں ہم کلام ہوا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا کمال دیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دی، آگے چل کر اس کا تذکرہ ہوگا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا، اللہ اکبر، کہ ہم نے روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید فرمائی۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ خیر ہوا تو مطلق ارشاد فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور ہم نے تو اس نبی کریم علیہ السلام کے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کہ وہ درجات کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحدید نہیں فرمائی، تو آپ نبی کریم علیہ السلام کو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر جو فضیلت دی، آپ کے بہت زیادہ خصائص ہیں۔ الخصائص القبریٰ، علامہ جلال الدین سیوطی یا شافعی علیہ الرحمہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیات کو بیان فرمایا، دیگر علماء نے بیان فرمایا۔ میں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ فضیلت اللہ نے صرف ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو یہ پروٹوکول ملا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رسالت عامہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ اکبر، کہ جناب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر، حضور نبی کریم کی رسالت عامہ کا تذکرہ کیا کہ ہم نے آپ کو رسول نہیں بھیجا، نہیں بنا کر، ما ارسلناک، نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے لوگوں کے لیے بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوتیں ایک خاص علاقے کے لیے ہوا کرتی تھی، خاص قبیلے کے لیے ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو عام کر دیا۔ اچھا، صرف انسانوں کے لیے نہیں، کائنات کے ذرے ذرے کا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بنا کر بھیجا ہے۔ تو پہلی فضیلت، خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم علیہ السلام کو یہ عطا فرمائی کہ رسالت عامہ آپ کو عطا کر دی، اور کئی فضائل ہیں۔ اور نبی کریم نے بھی ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے نبی بنایا گیا ساری کائنات کے لیے۔ اور ایک اور خصوصیت اور آپ کی فضیلت اور منقبت یہ ہے کہ باقی انبیاء کے بعد دوسرے نبی آتے رہے، لیکن میرے نبی کو خاتم النبیین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر بھیجا ہے۔ ختم نبوت کا تاج میرے نبی کو اللہ نے عطا کیا ہے، آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ میں نے پہلے پارے کے درس قرآن میں بھی اس کے حوالے سے کچھ کلام کیا تھا، آگے بھی انشاءاللہ کلام کروں گا۔ تو یہ بھی آپ کو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ حوض کوثر، مقام محمود، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اکبر، شفاعت کبریٰ، یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی فضیلتیں ہیں جو اللہ نے صرف آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ تو آگے چلیے آیت الکرسی، اللہ اکبر، سورہ بقرہ کی یہ 256 آیت کریمہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑائی کو، اپنی کبریائی کو، اپنے کمالات کو بیان فرمایا۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا،
اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر، وہ زندہ ہے، الحی القیوم، اور زندگی عطا کرنے والا ہے، اور جن کو زندگی عطا کی ہیں ان کی زندگیوں کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند میں نہیں آتی، اسے اونگ میں نہیں آتی۔ جناب موسیٰ کلیم سوال کر بیٹھے نا کہ فرشتوں جاؤ اللہ سے پوچھو تو تھکتا نہیں ہے، تجھے نیند نہیں آتی؟ تو پروردگار نے فرمایا کہ ہم اپنے کلیم کو پریکٹیکل جواب دیں گے، جا کر میرے کلیم سے کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 2 پانی کے پیالے لے لو، اپنے ہاتھوں پہ رکھ کر ساری رات کھڑے رہنا ہے، سونا نہیں ہے۔ تو پیالے لے لیے، رات کا آخری پہر آیا، ہاتھ سے ہاتھ ٹکرایا، جب اونگ آئی، نیند آئی، پیالے سے پیالہ لگا، دونوں نیچے گرے، پانی بہہ گیا، پیالے ٹوٹ گئے۔ اب فرشتوں کو میرے رب نے کہا کہ میرے کریم سے جا کر کہو، میرے کریم یہ تو 2 پانی کے پیالے تھے، آپ کو نیند آئی تو یہ نہ سنبھالے جا سکے، گر گئے، ٹوٹ گئے۔ میں خدا تو ساری کائنات کو چلاتا ہوں، اگر میں سو جاؤں تو پھر اس کائنات کا کیا بنے گا؟ آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ انہیں کہا گیا جو اپنے بتوں کو اپنے لیے شفیع مانتے تھے، فرمایا نہیں، شفاعت وہ کریں گے اللہ کے حضور جس کو میں اجازت دوں گا۔ اور یہ کون ہے؟ میرے نبی کریم نے فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ کل قیامت میں شفاعت کریں گے، الانبیاء، علماء اور شہداء۔ اللہ اکبر، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کبریائی کو، اپنی بڑائی کو بیان فرمایا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ اور آیت الکرسی کی فضیلت بھی بڑی ہے، حدیث کریمہ میں ہے جو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جان اور مال کی حفاظت کرتا ہے۔ 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی حفاظت کرتا ہے، 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو پورے محلے کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مامور کر دیتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے اللہ پورے محلے کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ پھر آگے چلیں گے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر جو میں نے کہا کہ 258 سے لے کر 360 تک 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدات آپ کے سامنے بیان کروں گا میں مختصر سے وقت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ یہ نمرود اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ جناب ابراہیم نے جب توحید کی دعوت دی، اللہ اکبر، نمرود کا سامنا ہوا۔ واقعہ بڑا طویل ہے، میں مختصراً آپ کو عرض کروں گا، جو اس تیسرے پارے میں جو رات کی تراویح میں آپ نے سنا، میں اس کے حوالے سے کلام کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا جب نمرود سے سامنا ہوا تو نمرود نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں اور بادشاہت میری ہے اور مجھے خدا مانو جس طرح سارے مان رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہا میرا خدا تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو قال انا احیی و امیت، یہ نالائق نمرود زندگی اور موت کا مطلب ہی نہ سمجھ سکا۔ 2 بندوں کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو پھانسی لگا دی، کہا دیکھو ایک کو میں نے زندگی دے دی اور ایک کو مار دیا۔ حالانکہ زندہ کو چھوڑ دینا یہ زندگی دینا تو نہیں ہے، کیونکہ اس سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے 2 بندوں کو بلا کر ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی پر ہی اس کی بس کرا سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے کہا کہ ایسی بات کروں کہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا اچھا ایسا ہے؟ اللہ اکبر۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر۔ کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے کہ جو مشرق سے
سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پھر مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ تو اب کافر مبہوت ہو گیا۔ اب نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا جواب دیتا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے اس واقعے کا ذکر کیا اور فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور آگے سنیے جناب عزیر علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر ہوا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب عزیر علیہ السلام ایک دن ایک بستی کے قریب سے گزر ہوا تو وہ بستی تباہ و برباد تھی، چھتوں کے پل گری ہوئی تھی۔ تو آپ پورا دن اس گاؤں میں گھومتے رہے، کوئی نظر نہ آیا، کسی سے بات نہ ہوئی۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تو کہنے لگے اللہ اس مردوں کو، اور یہ بستی ویران اور تباہ و برباد ہو گئی ہے، کیا اس کو پھر زندہ کرے گا تو اللہ کے نبی نے یہ کہا جناب عزیر علیہ السلام نے۔ تو یہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو بڑا اس نے مارا، اور پھر کیا ہوا کہ اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو جناب عزیر علیہ السلام نے اس حالت زار کو دیکھ کر کہا کہ یہ بھی پھر زندہ ہوں گے، یہ بھی پھر آباد ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک جناب عزیر کو سلا دیا۔ آپ کے پاس آپ کا ایک گدھا تھا، پانی تھا اور چند کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ تو 100 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عزیر علیہ السلام کو سلائے رکھا۔ اتنے میں 70 سال بعد ایران کے ایک بادشاہ اس پر غالب ہوا، اس بستی کو دوبارہ آباد کیا، وہ دوبارہ لوگوں کی چہل پہل ہو گئی۔ پھر 100 سال بعد جناب عزیر علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جگایا تو پوچھا قال کم لبثت، یہ فجر کا وقت تھا جب آپ کو سلایا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کتنا ٹھہرے؟ قال لبثت یوما و بعد یوم، باری تعالیٰ ایک دن یا کوئی آدھا دن ٹھہرا ہوں گا۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ فرماتے ہیں نہیں، 100 سال تک ہم نے آپ کو سلائے رکھا۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے پانی اور کھانے کو دیکھو وہ تو خراب ہی نہیں ہوا، جبکہ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو وہ گل سڑ گیا ہے، گوشت بھی ان کی ہڈیوں سے ختم ہو گیا ہے۔ اور فرمایا تو نے کہا تھا نا کہ مردہ کو کیسے زندہ کرے گا، وانظر الی ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نقصوها لحما، فرمایا دیکھو اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف، کیسے ہم ان کی پودوپاش کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا، پھر بال اگائے۔ تو فلما تبین لہ، پس جب یہ واقعہ اور یہ صورتحال جناب عزیر علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرماتے ہیں کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ اسی طرح تیسرا واقعہ، جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک لاش کو دیکھا جو سمندر کنارے موجود تھی، پانی چڑھتا تو مچھلیاں کھانا شروع کر دیتی، پانی تو چرندے آ جاتے، جب وہ چلے جاتے تو پھر پرندے اپنی خوراک بنا لیتے۔ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ پروردگار، یہ جو اس کا گوشت مختلف مچھلیوں نے کھایا، پرندوں نے کھایا، درندوں نے کھایا، چرندوں نے کھایا، کیا تو اس کو زندہ کرے گا دوبارہ؟ تو پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے سوال پر کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، فرمایا پیارے حبیب یاد کرو وہ وقت کہ جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے رب مجھے دکھا تو مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے فرمایا کیا تو ایمان نہیں لاتا؟ قَالَ بَلَىٰ، کیوں نہیں پروردگار میرا ایمان ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں چاہتا ہوں کہ
میرے دل کو اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ 4 پرندوں کو لے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا قیمہ بنا لو، ان کے ذبح کر کے قیمہ بنا لو، اور 4 جگہوں پر ان کا گوشت ڈال دو، اور پھر ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، یاتینک سعین، یہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ جناب کریم نے 4 پرندے لیے۔ 4 پرندوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کون کون سے تھے؟ کہا ایک تو مور تھا، دوسرا کبوتر، مرغ اور کوا۔ ان کا قیمہ کیا آپ نے، مختلف 4 جگہوں پہ رکھا، پھر ندا دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ ان میں سے ہر ایک کا گوشت علیحدہ علیحدہ ہو کر علیحدہ پرندہ بن گئے اور جناب ابراہیم خلیل کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ تو تیسرے پارے کی 259 سے 280 تک کی آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان 4 کمالات کا بیان فرمایا اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ان معجزات کا ذکر فرمایا۔ پھر آگے چلیں گے، اس سے آگے تو اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کلام فرمایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ذکر کیا، اور پھر آیت نمبر میں نے پہلے کہا کہ 274 اور 279 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربا کے حوالے سے فرمایا الذین یأکلون الربا، فرمایا جو ربا کھاتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، کل قیامت میں ان کی حالت ایسی ہوگی تخبط الشیطان، جس پہ سایہ ہو نا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں چل رہا ہوں، وہ یوں جھوم جھوم کے چل رہا ہوتا ہے، بولا پن ہوتا ہے۔ تو فرمایا سود کھانے والے ایسا ہی کل قیامت میں آئیں گے۔ قالوا انما البیع مثل الربا، اور وہ کہتے تھے کہ جناب ربا بھی، بے بھی تو ربا کی طرح ہے، تو ربا حرام ہے تو بے کو بھی حرام ہونا چاہیے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ بے کو تو خدا نے حلال کیا ہے، ربا کو خدا نے حرام کیا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں ان دونوں کو ایک جیسا کہنے والے؟ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ بے میں تو مبادلۃ المال بالمال، میں اپنا مال دیتا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے مال ملتا ہے۔ سود کیا ہے؟ مال کے بدلے میں مال بھی ملے اور اضافی رقم بھی ملے تو یہ سود ہوا کرتی ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر میں سود کی پوری تفصیل بیان کروں گا۔ تو اس آیت کریمہ میں سود کی ممانعت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر اس سے آگے چلیں گے تو آیت نمبر 282، اس میں آیت مداینہ، لین دین کے جو معاملات ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، فرمایا کہ جب آپس میں لین دین کرو، ایک دوسرے کو قرض دو تو پھر کیا کرو کہ ان کو لکھ لیا کرو، ان کو تحریر کر لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اللہ اکبر، چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک کاتب جو کہ عدل والا ہو۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرنا ہے اور کیسے آپ نے اس کے حوالے سے کام کرنا ہے۔ اس کے چند بنیادی اور اساسی اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ فرمایا ایک تو جب لین دین کرو تو لکھ لیا کرو، پھر ادائیگی کا وقت مقرر ہونا چاہیے، مالی معاملات کی جو دستاویز لکھنے پر قدرت رکھنے والے کو اپنے مسلمان بھائی کو لکھنے کے لیے مدد کرنی چاہیے، تحریر لکھواؤ، یہ قرض خواہ کی ذمہ داری ہے، جو قرض دیتا ہے اسے چاہیے کہ وہ تحریر لکھوائے، تحریر لکھنے میں دیانتداری سے کام ہو، مقروض، نادان، کمزور یا تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو پھر اس کا ولی تحریر لکھوائے۔ تو اسی طرح فرمایا تجارتی و مالی معاملات میں ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا دو، اور فرمایا کہ گواہوں کو گواہی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، خوش دلی سے گواہی دیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت متداینہ میں تفصیل کے ساتھ
لین دین کے معاملات کو بیان فرمایا، اور اس کی تفسیر کو مکمل آپ کو کتب تفسیر میں پڑھنا چاہیے۔ میں نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، اب ظاہر ہے کہ تفصیل تو بیان ہو نہیں سکتی۔ اس سے آگے چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ اکبر سورۃ آل عمران، اس میں آل عمران کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اس لیے اس کو آل عمران کہا جاتا ہے۔ اس میں آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات کی تقسیم کو بیان فرمایا۔ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں جو قرآن کی آیات ہیں ذہن میں رکھیے گیا، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو مقطعات کہا جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ آل عمران کی شروع میں الف لام میم، یہ مقطعات ہیں۔ اور دوسرے محکمات وہ ہوتے ہیں کہ جن کے معنی، مفہوم، مطلب بالکل واضح ہو، تو یہ آیات محکمات کہلاتی ہیں، یعنی منطوق پر بالکل قطعی اور واضح ہو۔ اور ان آیات محکمات میں تمام شرعی احکام، حلال و حرام، فرائض و واجبات، حدود، اوامر، نہی وغیرہ ذالک۔ اور ہر مومن کا ظاہر ہے کہ آیات محکمات ہیں، ایمان لانا بھی فرض ہے۔ تو متشابہات، یہ جو آیات متشابہات ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ اب اس کا مطلب اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب جانتے ہیں۔ تو ان آیات متشابہات اور محکمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی سورۃ آل عمران میں آپ آگے چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جناب حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام عمران تھا اور والدہ کا نام حنہ بنت ناقوس تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقعے کو بیان کیا کہ آپ کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو وہ اتفاق سے بیٹی پیدا ہوئی، پھر ان کو بیت المقدس میں جناب زکریا علیہ السلام کے پاس رکھا گیا۔ جناب زکریا علیہ السلام تشریف لائے، ایک دن تو محراب میں بے موسم پھل کو پایا، تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار عالم اگر جناب مریم کے ہاں تو ان کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی اس عمر میں اولاد عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا جناب زکریا علیہ السلام عطا کیا۔ اس کا بھی ذکر اسی آیت کریمہ سورۃ آل عمران کی 35 سے 64 تک کا اس کا ذکر ہے۔ پھر جناب مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرماا۔ جب آپ نے کہا تھا کہ میرا کیسے بیٹا پیدا ہوگا، مجھے تو کسی بات نے چھوا ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جناب عیسیٰ علیہ السلام بیٹا عطا کیا، جو مہد میں ہی ہم کلام ہوئے، اور آپ نے اپنی والدہ کی صفائی کو بھی پیش کیا اور اپنا اعلان نبوت بھی فرمایا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورۃ آل عمران کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کو جو معجزے عطا فرمائے، یہ مٹی سے پرندہ بنا دیتے، فَانفُخُ فِيهِ، اس میں روح پھونکتے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ مٹی کا پرندہ اڑنے لگ جاتا۔ فَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، بیماروں کو ٹھیک کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، لوگ جو گھروں میں رکھ کے آتے یا سنبھال کے آتے، جناب موسیٰ کلیم وہ بھی بیان کر دیا کرتے تھے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ بیان ہوا۔ پھر آگے چلیں گے تو ایک بہت اہم عقیدے کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ آل عمران کی یہ آیت کریمہ ہے 55، جس میں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک فرافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت
کہ اذ قال اللہ، جب اللہ نے کہا عیسیٰ انی متوفیکا، کہ ہم آپ کی عمر پوری کریں گے، پوری عمر تک پہنچائیں گے اور تمہیں آسمان پر زندہ اٹھائیں گے۔ اچھا ذہن میں رکھیے گا، ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر قادیانی یہودی اور عیسائیت کی پیروی میں کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو سولی چڑھ گئے، متوفی کا۔ تو میں آج مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ غلط تشریح کرتے ہیں اس کی۔ متوفی کا یعنی وفات کا اصل معنی ہوتا ہے پورا ہونا، کرنا، مر جانا یا موت، یہ تو اس کے مجازی معنی ہے۔ تو یہاں مجازی معنی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انی متوفیکا، بے شک متوفیکا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تجھے تمہاری پوری عمر تک لے جائیں گے، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، پھر آسمانوں پر زندہ اٹھا لیں گے، اور پھر تمہیں کافروں سے پاک بھی کریں گے، اور جو تیری تباہ کرنے والے ہوں گے قیامت تک ان کو لوگوں پر ہم فوقیت بھی دیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بارہ تو بیان فرمایا ان کے بارے میں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اپنا عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں۔ پھر آپ تشریف لائیں گے حدیث سے، اس پر دلیل بھی حدیث کریمہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو کہ جس کی ابتدا میں میں ہوں، جس کی آخر میں عیسیٰ ہوں علیہ السلام، اور درمیان میں امام مہدی علیہ السلام ہوں۔ تو میرے نبی کریم نے فرمایا کہ جناب عیسیٰ دنیا میں دوبارہ آئیں گے میرے خلیفہ ہو کر، 40 سال تک آپ رہیں گے، اللہ اکبر، اور پھر آپ کی وفات ہوگی۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، انی متوفی کا۔ یہ جو قادیانی لوگوں کو برگلاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں موت دیں گے، موت تو مجازی معنی ہے، یہاں لینے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو یہاں اس کی حقیقی معنی ہے کہ تیری زندگی کو پورا کریں گے۔ تو آج یہ چند جو باتیں تھیں آپ کے سامنے بیان کی، اور چند پوائنٹس پر میں نے کلام بھی کیا۔ آگے ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ عالم ارواح میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے حضور نبی کریم کی مدد کا، نصرت کا وعدہ فرمایا، ایمان لانے کا وعدہ فرمایا، اس کا بھی ذکر ہوا۔ اللہ جل مجدہ سے دعا گو ہوں کہ جو تیسرے پارے کی چند اہم باتیں جو اپنی بساط کے مطابق میں سمجھتا تھا کہ آپ کو بتانا چاہیے، وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ کل بھی انشاءاللہ اسی وقت ہماری ملاقات ہوگی۔ رفیق الاسلام ہمارا آفیشیل پیج ہے، اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اس کے یوزر نیم ہے گل رضا مدنی، اس کو بھی سامنے رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔